بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک سارنگی نواز تھا۔ جوانی میں اس کی سرنگی کے سور نے بہت سے لوگوں کو اس کا دیوانہ بنایا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو بڑھاپے کی وجہ سے اب اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اور نہ ہی اس کی سرنگی میں وہ سر رہے، نہ اس میں وہ طاقت تھی۔ اس کی اپنی ظاہری حالت بھی بڑھاپے کی وجہ سے بہت بے رنگ تھی۔ سارنگی کے تال بھی موزوں نہ تھے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ جسمانی حالت ناگفتبا اور ساز تھی کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ 70 سال کا بوڑھا ایک ایک روٹی کو ترستا تھا۔ اس گانے والے نے کہا کہ اے میرے خدا، تو نے مجھ پر بہت مہربانیاں کی ہیں۔ میں نے 70 سال گناہ کیا، تو نے ایک دن بھی اپنی عطا نہ چھینی۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارنگی ہے، اب میں تیرے لیے بجاؤں گا۔ یہی میرا فن اور سرمایہ ہے۔ اس نے سارنگی اٹھائی اور اللہ کی طلب میں قبرستان کی طرف جا نکلا۔ اس نے کہا، میں اللہ سے انعام چاہوں گا جو کھوٹے سکے بھی عمدگی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ وہ قبرستان میں سارنگی بجاتے بجاتے سو گیا۔ خواب میں اس کی روح نے دوسرا عالم دیکھ لیا اور خواہش کی کہ اسے دوسرے عالم میں ہی رہنے دیا جائے۔ ہاتف غیبی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہمارا ایک خاص پیارا فلاں قبرستان میں ایک مصیبت میں مبتلا ہے۔ آپ بیت المال سے 700 دینار لیں اور اس کی حاجت پوری کریں۔ یہ 700 دینار اس کی سارنگی بجانے کا انعام ہے، اور اسے کہیں کہ یہ خرچ کرے، جب ضرورت ہو پھر آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر قبرستان پہنچے۔ وہاں انہوں نے بہت تلاش کیا، مگر اس بوڑھے سارنگی نواز کے علاوہ کوئی نہ ملا۔ آپ اس بوڑھے کو اللہ کا مقرب نہ سمجھے۔ جب اور کوئی نظر نہ آیا تو اس کے پاس گئے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے اپنی عمر کا لمحہ لمحہ ضائع کر دیا۔ میں نے 70 سال گناہ آلود زندگی بسر کی۔ میں نے اپنے آپ کو ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس کی نظر جب حضرت عمر پر پڑی تو خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، مجھ سے خوف زدہ نہ ہو، میں تو تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور دریافت کیا ہے کہ غموں اور تکالیف میں تیرا کیا حال ہے۔ اس کے علاوہ تجھے تھوڑا سا سارنگی بجانے کا انعام بھی بھیجا ہے۔ اسے خرچ کر اور دوبارہ ضرورت ہوئی تو پھر اسی جگہ آ جانا۔ وہ یہ سن کر رویا، سارنگی توڑ دی، اپنی گزشتہ زندگی پر نادم ہوا، اللہ تعالیٰ کی عطا اور رحم کا ذکر کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، تیرا یہ رونا ہی تیرے ہوش کی علامت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور مہربانیوں کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے عفو اور کرم کو جوش میں لاتا ہے، اور قرآن میں فرمایا گیا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا۔ بے شک